یہ تو ایک میرج آف کنوینئنس ہے، اللہ کا نظام جس میں سب تابع ہو جائے. جیسے حضور نے فرمایا یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگوں سب اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، برابر بن جاؤ. سورہ فتح میں جب یہ آیت آئی تو آخری ٹکڑا کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہاں تک تو بالکل وہی ہے. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور یہ انقلاب آئے گا، اور وہ آیا. لیکن اس انقلاب کے لیے جو مردان کار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ کس باغ میں وہ پھل لگتا ہے؟ کس بازار میں وہ لوگ بکتے ہیں؟ یہ ہے طریقہ سمجھنے کا، طریقہ محمدی. جب افراد آ جائیں گے تو پھر تو آگے قتال بھی کریں گے، جنگ بھی کریں گے، کافروں کا زور توڑیں گے اور اللہ کی حکومت قائم کر دیں. آدمی کہاں سے لائیں؟ وہ مولانا روم تو کہتے ہیں نا کہ کل میں نے دیکھا کہ ایک شخص چراغ لیے ہوئے دن میں لالٹین لیے ہوئے گھوم رہا ہے. ہم نے کہا یہ دن میں تم لالٹین لے کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا انسانم آرزوست، میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں. یہ بات ہمارے ہاں لاہور میں بہت بڑے صوفی تھے مولانا احمد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی قصہ ہے. وہ اپنے زمانہ طالب علمی کا بتاتے ہیں. لاہور میں تھے وہ، انگریز نے انہیں لاہور میں نظر بند کر دیا تھا، اس لیے کہ مولانا عبید اللہ سندھی جو کہ ساتھی تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے، تو وہ تھے باغی انسان. خاص طور پر عبید اللہ بڑے انقلابی آدمی تھے، عبید اللہ سندھی ان کے یہ شاگرد تھے. تو ان کو انگریزوں نے لاہور میں نظر بند کر دیا تھا، لاہور سے باہر نہیں جانا. تو وہاں انہوں نے چھوٹی سی ایک مسجد کے اندر اپنا درس شروع کیا، پھر بڑی مسجد بن گئی، شیراں والا گیٹ کہلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھوم رہا تھا کہ مجھے ایک بزرگ سا آدمی ملا کہ بھائی میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے پتہ بتا سکتے ہیں کوئی انسان؟ تو ان کی تھی نوجوانی کا دور. انہوں نے ہنس کر کہا تمہیں انسان نظر نہیں آ رہا؟ یہ دکانوں پہ جو بیٹھے ہوئے جو خریدار ہیں اور جو گھوم رہے ہیں بازار میں. میں کہا نہیں مجھے تو کہیں انسان نظر نہیں آ رہا. اور اب وہ کہتے ہیں مولانا احمد علی لاہوری کہ میری اپنی کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے دکھائی دیا کہیں پر کوئی بندر بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی سور بیٹھا ہوا ہے، انسان تو ہے ہی نہیں یہاں. تو انسانم آرزوست، ایک انسان کی تلاش ہے مجھے. محمد نے یہ 313 انسان کیسے بنائے؟ یہ ہے سوچنے کی بات. نہ بنتے تو آگے بات چلتی نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں مصر سے، 6 لاکھ کی نفری تھی، 12 قبیلے، 6 لاکھ افراد. اب 6 لاکھ میں 1 لاکھ تو ہوگا نوجوان جو جنگ کرنے کا قابل ہو، اور نیچے آ جائیے 50,000 تو ہوں گے نا. 12 میں 1 تو ہوگا. لیکن جب جنگ کے لیے انہیں پکارا گیا، کوڑا جواب دے دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ، تم جنگ کرو، اس ملک سے پہلے دوسروں کو نکال دو، پھر ہم داخل ہوں. اللہ تعالیٰ نے سزا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس قدر بیزاری کے ساتھ کہا ہوگا. حالانکہ یہ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اپنے قبیلے سے، بنی اسرائیل سے، اپنی قوم سے کتنی محبت تھی، جبکہ ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے. ایک دفعہ نکلے ہیں باہر تو دیکھا ہے کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. اس اسرائیلی نے ان سے مدد مانگی، انہوں نے ایک مکہ رسید کیا، قبطی کیا، اس کی جان نکال دی. یہ واقعہ قرآن میں ہے، سورہ قصص میں ہے. جس کو اتنا پیار تھا اپنی قوم سے، اس کا حال یہ ہو گیا رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے اللہ مجھے تو اپنی جان کا اختیار ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے. پوری قوم جواب دے گئی ہے سوائے 2 آدمیوں کے، یوشع ابن نون جو بائبل میں جوشوا کہلاتے، جوشوا، یوشع ابن نون، اور کالب بن یفنہ، 2 آدمی تھے صرف 6 لاکھ میں سے. تو 4 آدمیوں سے تو کوئی جنگ نہیں ہو سکتی. لہذا پروسیس وہی رک گیا، ورنہ حضرت موسیٰ ہی کے زمانے میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو جاتی.
لیکن یہ تاج جو ہے رکھا جانے والا تھا محمد الرسول اللہ کے سر مبارک پر، کہ آپ کی جد و جہد سے ایک حکومت قائم ہوئی، ایک نظام قائم ہوا، ایک معاشرہ قائم ہوا۔ ایم این رائے نے جتنی تعریف کی ہے، یہ کوئی اس طرح کی فتح نہیں تھی کہ جیسے وائلڈ قسم کے قبائل جو ہے وہ جا کے تخت و تاراج کرتے ہیں اور قاق مارتے ہیں۔ اٹیلا چلا تھا ہن، کہاں سے؟ منگولیا سے، اور پہنچ گیا تھا ڈنیوب کی وادیوں تک، اور وہ چلا تھا اسکندر اعظم مقدونیہ سے اور پہنچ گیا تھا دریائے بیاس تک۔ یہ اس طرح کی نہیں تھی۔ اس کے ذریعے ایک نئی تہذیب پیدا ہوئی، نیا تمدن پیدا ہوا، نئے علوم دنیا میں آئے، نئی روشنی پھیلی گئی۔ وہ انقلاب برپا کیا ہے۔ وہ آدمی کیسے تیار ہوئے وہ میں بتا رہا تھا، بات لمبی ہو گئی ہے۔ 4 جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے، 4 الفاظ کے ذریعے سے۔ پہلے تو سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں آیا، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس وقت دعائیں کیا تھی ان کی زبان پر؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ جو ہم محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، شرف قبول عطا فرما۔ دوسری کیا؟ اے اللہ ہم نے جو یہاں پر اپنی نسل کو آباد کیا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں اپنا ایک رسول اٹھائیو جو انہی میں سے ہو، کوئی باہر سے نہ آئے۔ باہر سے آنے والا ہوگا، کوئی اور زبان بولتا ہوگا، کوئی اور تمدن ہوگا، کوئی پس منظر اور ہوگا، مغایرت کے پردے حائل رہیں گے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، اخلاق سیئہ، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری عادتوں سے پاک کر۔ یہ دعا تھی ابراہیم اور اسماعیل کی۔ سورہ بقرہ ہی کے 18ویں رکوع میں آ گیا، دیکھو تمہارے جو جد امجد تھے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل، ان کی دعا آج ہم نے اس کی قبولیت کا مظہر بنا دیا ہے اپنے رسول کو، محمد کو تم میں سے اٹھایا ہے قریش۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہیں میں سے ہے یہ، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کر رہے ہیں، تمہارا تزکیہ کر رہے ہیں، سفلی جذبات، گھٹیا مقاصد، ان سب سے بلند کر رہے ہیں۔ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔